مسعود صاحب آپ چھوٹے نہیں پڑ جائیں گے, آپ ان الفاظ سے توبہ کر سکتے ہیں. آگے میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس توبہ کے اوپر قائم بھی رکھے. اللہ ادب والوں کے ساتھ بٹھائے, اللہ ادب نصیب کرے. آخر میں یہ شعر پڑھوں گا کہ محفوظ صدا رکھنا شہاب بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سامعین و ناظرین, خیریت سے ہیں آپ سب؟ حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی, اور وہی ہوا کہ جس کا مجھے ڈر تھا. میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے الفاظ سے توبہ کی ہے اور آپ نے اپنے موقف سے توبہ نہیں کی. آپ کے الفاظ بھی گستاخانہ ہیں, آپ کا موقف بھی گستاخانہ ہے. تو وہی بات ہوئی کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا جی آپ ان کا رجوع نہیں مان رہے, آپ ان کی توبہ نہیں مان رہے, جبکہ وہ اپنی گستاخی سے توبہ کر چکے ہیں. تو اب وہ لوگ جو شور ڈال رہے تھے, جو بھی کلپ حال ہی میں ان کا آیا, میں ان سے کہوں گا ان لوگوں سے کہ وہ جا کے سنیں کہ جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کی نہیں ہے, میں یہ چیز ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ ان کی اپنی باتیں نہیں تھیں. اگر طارق مسعود صاحب میری بات سن رہے ہیں تو میں طارق مسعود صاحب سے کہوں گا کہ حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ مشیر بندے کو بہت خراب کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ مشورہ دیا تھا, آپ دو ٹوک الفاظ میں آ کے توبہ کریں. بقول آپ کے اپنے مفتیوں نے یہ کہا کہ یار آپ کے الفاظ گستاخانہ ہیں, اپنے گستاخانہ الفاظ سے جو ہے وہ توبہ کریں, رجوع کریں, ان کو بیان کر کے کہ یہ الفاظ میرے گستاخانہ میرے منہ سے نکل گئے. تو آپ نے کیا کیا, اس کے اوپر بجائے رجوع کرنے کے, بجائے توبہ کرنے کے, کچھ لوگوں کے کہنے, یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو نہیں مفتی صاحب تسی زندہ باد ہو جناب, ضرورت ہی نہیں ہے توبہ کرن دی, یہ تانوں جی اگے لے کے جا رہے ہیں, آپ کو گستاخ بنا دیں گے, آپ کو سزا دلوا دیں گے, یہ ہو جائے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں موت کا ڈر نہیں ہے, ناموس رسالت پہ میری جان بھی چلی جائے تو مجھے فکر نہیں ہے. پھر دوسری طرف آپ کو یہ ٹینشن لگ جاتی ہے کہ اگر میں نے گستاخی مان لی تو میں اپنے بیانات کی زد میں آ جاؤں گا اور مجھے پھر سزا ملے گی. میں اگرچہ توبہ کر لوں کیونکہ آپ نے خود ہی بیان دیے ہیں, گستاخ رسول توبہ کر بھی لے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لیکن اس کو سزا تو حکومت دے. یہ حکومت کا بنتا ہے کہ حکومت وقت اس کو سزا دے. تو اس لیے اب آپ اپنی گستاخی مان نہیں رہے, لیکن آپ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ ہیں, آپ کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے, آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے والے لوگ نہیں ملے. ٹھیک, مطلب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان آپ کے سامنے ہونا چاہیے ایسے معاملات کے اوپر کہ حضور علیہ السلام نے شاہ کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے چلا دے. اور آپ نے سیم وہی کام کیا. آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے وہ کاپی پیسٹ اٹھا کے اسکین دیے, آپ نے وہ اسکین اٹھا کے چشمہ کر دیے, آپ نے تحقیق ہی نہیں کی. اور اب میں آپ کے سامنے تحقیقی طور پہ میں آپ کے سامنے وہ ساری آپ کی باتیں انشاءاللہ غلط ثابت کروں گا, اور بالکل انشاءاللہ دلائل کے ساتھ میں ثابت کروں گا کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے, یا پھر جہالت کی بنا پر کی ہیں, آپ کو علم ہی نہیں تھا. میری کوشش ہے کہ میں بالکل آسان الفاظ میں, بالکل سہل انداز میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کروں. اچھا, میں آتا ہوں آپ کی شروع کی گفتگو کے اوپر. جو آپ نے یہ کہا, میں جو ہے وہ قرآن پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا, میں قرآن کی شان بیان کر رہا تھا. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی یہ بات غلط ہے, آپ قرآن کی شان بیان نہیں کر رہے تھے, آپ لفظ امی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آپ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. یہ آپ کے الفاظ ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا اپنی ویڈیو میں جا کے آپ دوبارہ سن لیں کہ آپ پیچھے سے مقدمہ کیا لے کے آ رہے تھے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ جھوٹ بولا, آپ نے بہتان باندھا کہ آپ نے کہا اس کے اوپر اجماع ہے. کوئی اجماع نہیں ہے اس کے اوپر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. ان الفاظ کے اوپر امت کا کوئی اجماع نہیں ہے. اور پھر آپ نے ساتھ یہ کہا کہ جب اجماع ہے, جب آپ مانتے ہو کہ نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے, وہ امی تھے, تو پھر بھائی کیوں فالو کر رہے ہو؟ اصل میں آپ گفتگو یہ کر رہے تھے, نہ آپ لفظ امی کا ترجمہ کر کے حضور کی شان بیان کر رہے تھے, نہ یہ اب قرآن کی شان بیان کر رہے تھے. اور پھر آپ نے بطور دلیل اس کے اوپر یہ بات پیش کی کہ دیکھو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو قرآن پاک کی بعض آیات جو ایسی ہیں جو قاعدے کلیہ کے خلاف ہیں, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا جانتے لکھنا جانتے ہوتے تو وہ اس وقت کریکشن کرا لیتے. وہ جو اس وقت لکھا گیا وہ لکھا گیا, وہ غلط تھا وہ غلط ہی لکھا گیا. آپ اپنے الفاظ خود سن لیں. یہ آپ قرآن پاک کی شان بیان کر رہے تھے؟ نہیں, آپ قرآن پاک کی شان بیان نہیں کر رہے تھے, آپ لفظ امی کا ترجمہ لوگوں کے ذہن میں غلط ڈال رہے تھے. تو آپ کی اپنی جہالت سامنے آ گئی. ابھی میں انشاءاللہ وہ سارے آپ کے کٹے چٹے کھولوں گا انشاءاللہ, جو آپ نے 2 نمبریاں کی یا پھر جہالت کی بنا پہ جو آپ کو دیا گیا تھا آپ نے وہی پڑھ کے سنا دیا. چونکہ آپ نے اپنی نیت واضح کر دی کہ میری نیت یہ نہیں تھی, میں کہنا کچھ چاہتا تھا, میرے منہ سے کچھ نکل گیا, لیکن وہ جو کچھ نکلا نا وہ الفاظ گستاخانہ تھے. ہمارا موقف یہ ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے جو الفاظ بولے وہ گستاخانہ تھے. جہالت کی بنا پہ آپ سے ہو گیا, علم نہیں تھا, آپ کے پاس ادب نہیں ہے نا, مطلب یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یار یہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنا یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ کا یہ کام نہیں, آپ سے نہیں ہوگی, اس وجہ سے کہ آپ کے بڑوں سے بھی نہیں ہوئی. آپ اپنے بڑوں کی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے اللہ کی شان بیان کی تو رسول اللہ کی توہین کر دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے انہوں نے اللہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کی. تو جو بڑوں کا چلتا آ رہا ہے وہی نیچے بھی آئے گا.
اس وجہ سے کہ آپ لوگ با ادب لوگوں میں بیٹھے ہی نہیں, آپ لوگوں نے ادب والوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا, آپ نے ادب والوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. یار دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے استاد محترم کی. ہمارے استاد محترم اکرم ہے عابد رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ٹھیک ہے, ان کی میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ادب دیکھیں, ادب, ٹھیک ہے, ہم ادب والوں میں بیٹھے ہیں نا, ہمیں اس لیے یہ بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں ادب نہیں ہے, فقدان نہیں ہے ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو ادب کرنا ہی نہیں آتا رسول اللہ علیہ وسلم کا, کہ ہم نے کون سے لفظ, ہاں وہ الگ بات ہے کہ مفتی تقی عثمانی کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو تو آپ کہتے ہیں یار انجینئر نے ان کو ایسے کہہ دیا, ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, اتنے بڑے عالم, اتنا بڑا مفتی, اور جناب عرب کے علماء ان سے آ کے مسئلے پوچھ رہے ہیں, یار تمہیں پتہ مفتی تقی عثمانی کون ہے, تمہیں الفاظ کا چناؤ نہیں آ رہا. تو یار جب آپ کو مفتی تقی عثمانی کے علم کا اتنا لحاظ ہے اور اتنا پتہ ہے کہ یار وہ اتنا بڑا مفتی ہے, عرب کے علماء اس کے پاس آتے ہیں مسئلے پوچھنے کے لیے, تو یار وہ جو تاجدار عرب و عجم ہے, وہ جو فخر آدم و بنی آدم ہے, وہ جو ہادی السبل ہیں, خیر الرسول ہیں, احمد مجتبی ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, ان کے لیے یار جب آپ کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے, لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. تو میں آپ کو اپنے استاد محترم کی بات بتا رہا تھا کہ میں اپنے استاد محترم کے گھر میں تھا, تو میرے بڑے بھائی نے وہ دیوار کے اوپر نقشہ نالے پاک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بنانا تھا دیوار کے اوپر. تو وہ بنایا, میرے بھائی نے اس کو بنایا, میرے بھائی جو کہ پینٹر ہے مبشر بھائی, تو انہوں نے اس کو جب دیوار کے اوپر بنایا تو وہ تھوڑا سا ڈرائنگ سے ہل گیا, تھوڑا سا نا ڈرائنگ سے ہٹ گیا. اب دیکھیں ذرا ادب کس کو کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جب ادب والوں میں رہو گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا بے ادبی کیا ہے. دیکھیں نا گٹر صاف کرنے والا اس کو کیا پتا خوشبو کیا ہے, خوشبو کے بازار میں آتا بے ہوش ہو جاتا ہے, کیوں, کبھی خوشبو سونگی ہی نہیں. اگر کوئی خوشبو میں رہنے والا شخص کبھی ہلکی سی بدبو بھی اگر اس کو آئے نا تو اس کی ناک اس کو سونگ لیتی ہے, کیوں, تو اس بدبو میں رہنے والے کی ناک کٹی ہوئی ہے بدبو میں, اور اس خوشبو میں رہنے والے کی ناک جو ہے وہ عادی ہو چکی ہے خوشبو کی, تو یہ ہلکی سی بدبو آئے گی نا یہ محسوس کر لے گا. تو بھائی جو ادب والوں میں رہتے ہیں نا, ہلکی سی بے ادبی بھی ان کو پتہ چل جاتی ہے. اب رہتے ہی جو بے ادبوں میں وہ بے ادبیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ کون سی بے ادبی ہے جی. دیکھو ایسی صحبتوں میں رہو کہ استاد صاحب نے جب دیکھا کہ یار یہ ڈرائنگ سے تھوڑا سا ہل گیا تو مبشر بھائی کو اپنے پاس بلایا, میں وہیں پہ تھا, تو مبشر بھائی کو اپنے پاس بلا کے میرے بھائی کو کہا کہ مبشر بھائی یہ ذرا ڈرائنگ کو دیکھیے گا, یہ تھوڑی جو اپنے نالان اقدس کی جو آپ نے نالان پاک کی جو ڈرائنگ بنائی ہے نا, یہ میری آنکھ میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے, یہ میری آنکھ جو ہے نا اس کو ٹیڑھا دیکھ رہی ہے. اس کو نہیں کہا کہ آپ نے ڈرائنگ ٹیڑھی بنا دی ہے, حالانکہ یہاں پہ توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا, لیکن با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, جو ادب کر گیا نا وہ پا گیا. آپ کا کلپ آپ کی باتوں سے میچ ہی نہیں ہو رہا. یار اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں قرآن میں اگر جو چیز جیسے نازل ہوئی ہے ایز اٹ از ویسے ہی ہے, قاعدہ اس کے خلاف بھی ہو اگر بظاہر, تو پھر بھی ہم قرآن کی یہ شان ہے کہ قرآن کو ہم صحیح مانیں گے, تو پھر آپ کی یہ بات تو 100% غلط ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نہ جانتے تھے, نہ لکھنا جانتے تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے. اگر وہ جانتے ہوتے تو ٹھیک کرا دیتے. بھائی جب بقول آپ کے وہ آلریڈی ٹھیک ہے, وہ بظاہر غلط لگ رہی ہے, پھر حضور علیہ السلام کا نہ پڑھنا جاننا نہ لکھنا جاننا, یہ تو آپ کا مقدمہ ہی غلط ہو جاتا ہے. یہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا, اگر علم ہوتا تو تصریح فرما دیتے. بھائی کس کی تصریح کرتے جب کوئی چیز غلط ہی نہیں تھی, بقول آپ کی, آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے غلط ہے, میں نے تو کہا بظاہر غلط لگتی ہے لیکن غلط نہیں ہے. تو بھائی جب ایک چیز بظاہر آپ کو پتا ہے کہ یار یہ چیز قاعدے کلیہ کے خلاف لگ رہی ہے, خلاف نہیں ہے, تو پھر کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ آپ اپنی باتوں میں حضرت خود پھنس رہے ہیں, اور پھر آپ آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا, میں نے گستاخی کیا. تو یار اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کے نام ماننے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ تو بہت کچھ نہیں مانتے یار, آپ تو حضور کا علم غیب نہیں مانتے, آپ حضور کے اختیارات نہیں مانتے. آپ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا رسول اللہ علیہ السلام کو, اور آپ خود کہتے ہیں نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. آپ تو حضور علیہ السلام کو پڑھا لکھا نہیں مانتے. آپ کی تو بنیاد ہی نہ ماننے پہ ہے. مسلمان تو ماننے والا ہے, وہ تو غیب پہ ایمان لانے والا ہے. وہ تو قرآن کہتا ہے کہ مومن ہے ہی وہ جو غیب پہ ایمان لائے. آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. یار ہماری بلا سے اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے. اچھا اب آ جائیں گستاخی کے اوپر, جو آپ کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے ایک تو کہا کہ میری نیت نہیں تھی, دوسرا آپ نے کہا کہ یار میرے قول کی تعویل کی جائے, جبکہ بریلوی حضرات جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے اقوال کی جب تعویل کرتے ہیں تو پھر میرے قول کی تعویل کیوں نہیں کی جاتی. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تعویل جو ہے نا وہ ہمیشہ مجہول قول کی ہوتی ہے, صریح قول کی کبھی بھی تعویل نہیں ہوتی. آپ کو شریعت کا قاعدہ نہیں پتا. مثال کے طور پہ قادیانی آ کے یہ تعویل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم ہیں. اب وہ دیکھیں وہ بھی تعویل کر رہے ہیں نا اس چیز کی کہ یار دیکھیں حضور علیہ السلام خاتم ہیں, لیکن خاتم کون سے والے ہیں؟ اسٹمپ لگانے والے خاتم ہیں. وہ ختم نبوت مطلب ختم کرنے والے نہیں ہیں. تو کیا آپ ان کی تعویل مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ نہ وہ بندے تعویل کے قابل ہیں نہ ان کا قول تعویل کے قابل ہے, کیونکہ ان کی یہ جو تعویل ہے وہ کفریہ تعویل ہے. ہم اس تعویل کو کبھی بھی نہیں لے سکتے. اب آپ کہیں نہیں یار تعویل کو, بھائی تعویل ہر بندے کی نہیں ہوتی, ہر قول کی نہیں ہوتی. آپ نے جو قول بولے ہیں وہ صریحاً گستاخی کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے آپ کی نیت نہیں تھی, آپ کے منہ سے نکلے, لیکن جو الفاظ نکلے ہم الفاظ کے اوپر حکم لگا رہے ہیں کہ آپ کے جو الفاظ تھے وہ قابل گرفت ہیں, وہ گستاخانہ الفاظ تھے. اور یہ ذہن میں رکھے گا ہر جگہ پہ نیت بھی نہیں دیکھی جاتی.
آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مشہور واقعہ ہے, منافق آیا, یہودی آیا, ان کا آپس کا کوئی مسئلہ تھا, کسی بات کے اوپر تنازع تھا, وہ پہلے حضور کی بارگاہ میں گئے, حضور علیہ السلام نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا. تو وہ جو شخص تھا جو بظاہر مسلمان تھا, منافق تھا, وہ چلتا ہوا آ گیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, نے کہا جی میں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے فیصلہ کراؤں گا. اچھا وہ اب آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقدمہ سنا اور فیصلہ سنانے لگے تو یہودی نے کہا جی آپ بالکل فیصلہ سنائیں, آپ کا فیصلہ مانیں گے بھی, لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے, انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا. تو انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ یہ شخص جو مسلمان ہے یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا, میں فاروق اعظم سے فیصلہ کراؤں گا. تو سر جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیت نہیں پوچھی, بھائی تو بتا تیری نیت کیا تھی, تو کہنا کیا چاہتا ہے, کس نیت سے تو نے یہ بات کی؟ آپ نے کہا ایک منٹ رکو, آپ اندر کے تلوار لے کے آئے, جی گردن اڑا دی. ان کا رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو لے عمر کا فیصلہ پھر یہ ہے. پھر جب مدینہ میں یہ شور پڑا نا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. آپ کو پتہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا تھا نا کہ مومن تھا, مسلمان کا قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے آپس کے معاملات میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاکم نہ مان لے. سر آپ نے جو لفظ بولے نا وہ بالکل صریح طور پہ گستاخی ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, صرف یہ آپ کے اپنے علماء بھی کہہ رہے ہیں, جو کہ اگر آپ خود بھی ایمانداری کے ساتھ اپنی گفتگو سنیں تو آپ کی یہ ساری باتیں باطل ہیں جو آپ اپنی تعویلات پیش کر رہے ہیں کہ میری نیت نہیں تھی, میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, میں تو جناب شان بیان کر رہا تھا لفظ امی کی, جبکہ آپ شان بیان نہیں کر رہے تھے, بالکل بھی نہیں کر رہے تھے. اور اگر آپ کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی تو بھائی واقعی نیت نہیں تھی, یہ آپ کی جہالت تھی اور یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے. آپ نے اپنے بڑوں کے جیسی کتابیں پڑھی ہیں نا, وہی آپ آگے آگے بول رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ آپ کو ادب سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر آپ اس کے اوپر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا وہ پیش کریں کہ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے جو میں نے کیا, حالانکہ آپ کی بات میں اور ان کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے کہا کہ قرآن پاک کے بعض الفاظ چلیں ظاہری طور پہ کر لیں, قرآن پاک کی بعض آیات جو ہیں وہ قاعدے کے خلاف ہیں, غلط لکھی ہوئی ہیں اور غلط ہی لکھ دی گئیں, ان کو تصریح نہیں کرائی حضور نے. جبکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اسی آیت کو ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کے بعض الفاظ جو ہیں وہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, خلاف ہیں نہیں, خلاف معلوم ہوتے ہیں. جبکہ آپ نے کیا لفظ استعمال کیے, آپ نے کہا غلط ہیں, غلط ہی لکھے ہوئے ہیں, کاتب نے بھی غلطی کی, رسول اللہ نے تصریح نہیں کی کیونکہ رسول اللہ امی تھے. مجھے آپ بتائیں آپ کی بات میں اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی بات میں کتنا واضح فرق ہے, اور آپ اس کو بطور دلیل پیش کریں, اور پھر آپ اس پہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کی بات کی تعویل کرتے ہیں تو میری بات کی بھی تعویل کریں. مطلب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے تعویل کس بات کی جاتی ہے, کس شخص کے قول کی تعویل کی جاتی ہے. اس طرح تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مرزا انجینئر جو آپ کے کتاب میں سے پڑھ کے سناتا ہے میاں لوگ کیا کہیں گے, تو وہ بھی تو کہتا ہے نا کہ جی میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا, میری کوئی بے ادبی کی نیت نہیں ہے, تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, پھر وہ بھی تو تعویل کر رہا ہے, آپ اس کی تعویل مان لیں. اس کی تعویل تو آپ نہیں مانتے بلکہ آپ اپنے بزرگوں کی تعویل کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو بھئی جب اس خبیث کی آپ تعویل نہیں کرتے, کیوں بندہ خبیث ہے, اس لیے آپ کے قول کی تعویل اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے بھی بہت سارے بلنڈر مارے ہیں. میں نے تو ابھی آپ کے وہ بلنڈرز بھی رکھنے ہیں سامنے لا کے. مطلب آپ کی اگر بونگیوں کی اور بلنڈرز کی, جو آپ کی بے ادبیاں ہیں اور جو آپ کے غیر محتاط جملے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے, دینی معاملات کے لیے, اگر وہ میں یہاں پہ بیان کرنا شروع کروں نا تو میری ویڈیو 4 گھنٹے پہ چلی جائے گی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ تو واقعی قرآن کی شان بیان کر رہے تھے, تو دیکھیں الفاظ بھی محتاط بولے. آپ شان نہیں بیان کر رہے تھے, آپ لفظ امی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضور نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اس پہ آپ نے بطور دلیل یہ چیز پیش کی اور آپ کی جہالت سامنے آئی اور آپ پھنس گئے. یہ بات تھی جو آپ نے کرنی تھی. اگر آپ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی ہی اٹھا کے کر دیتے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جانی تھی. ٹھیک ہے, اب آج لفظ امی کے اوپر جو آپ نے بونگیاں ماری, مطلب یار آپ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے. اور میں اس وقت عوام جو مجھے سن رہی ہے, میں ان کے سامنے بھی یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ یار دیکھیں کیا کوئی بندہ اتنا بھی جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرے. میں آپ کے سامنے ساری چیزیں کھول کے رکھوں گا. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ میں لفظ امی کو بطور شان بیان کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, پھر بھی کتنوں کو پڑھنا لکھنا سکھا گئے. تو میں حضور علیہ السلام کی بطور فضیلت یہ بات کر رہا تھا. اور یہ بات ان کے اس کلپ کے بالکل خلاف ہے جو آپ اٹھا کے خود دیکھ سکتے ہیں. میں نہیں کہتا, میں نہیں چلاتا, آپ خود جائیں, آپ خود فیصلہ کریں. اور آپ اب جا کے اس میں دیکھیں کہ کیا انہوں نے لفظ امی کے یہ معنی بیان کرنے کے بعد یہ لفظ بولے کہ میں یہ بطور شان بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, پھر بھی کتنوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا. اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا. آپ مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ مفتی صاحب نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں, تو مفتی صاحب کیا ہیں؟ مفتی ہیں, ان پڑھ ہیں, ساری صاف سی بات ہے. ایک بندہ اسکول میں آتا ہے اور میں کہتا ہوں جی نہ یہ پڑھنا جانتا ہے نہ یہ لکھنا جانتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھیا ان پڑھ ہے. کان آپ یہاں سے پکڑیں یا ہاتھ گھما کے یہاں سے پکڑنا تو کہاں نہیں ہے. مطلب ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے جی مویا نہیں آکڑے ہے, بھی مرا نہیں ہوا آکڑا ہوا ہے.
اللہ کے بندو ایک ہی بات ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ان پڑھ کے الفاظ استعمال نہیں کیے. وہ مظہر اللہ صاحب ہیں کوئی جناب بریلویوں کو چوٹی کا پتہ نہیں کون سا چوٹی کا عالم ہے, ہر بندے کو اٹھا کے ہمارا چوٹی کا عالم بنا دیا کرو جی. انہوں نے ان پڑھ کے لفظ لکھے ہیں, غلط لکھے ہیں, بالکل بے ادبی ہے حضور کی شان میں. کوئی بھی کرے, حضور کو ان پڑھ نہیں کہہ سکتے, حضور ان پڑھ نہیں تھے. پھر آپ نے بطور دلیل آگے سے اشا امام محمد رضا خان, امام المؤدبین, امام العاشقین, سیدی و سندی مرشدی امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, آپ نے ان کے ایک لفظ امی کا ترجمہ نکال کے قرآن پاک سے بیان کیا جی. انہوں نے لفظ امی کا ترجمہ کیا بے پڑھے, اور اس میں سے گستاخی جھلک رہی ہے. اور آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں جی اردو میں اگر آپ اس کا گرامر میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے, بے پڑھے کا مطلب یہی ہوتا ہے ان پڑھ. مطلب یار جہالت ہے یار, مطلب جہالت بھی کسی لیول کی ہے. آپ بے پڑھے کا ترجمہ ان پڑھ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے دیکھے مان لیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے دیکھے کا کیا مطلب؟ آپ کیا ترجمہ کریں گے بے دیکھے کا؟ بغیر دیکھے. تو بے پڑھے کا کیا مطلب ہوا؟ بغیر پڑھے. مطلب یہ کہ بغیر دنیوی تعلیم حاصل کیے, کہ حضور علیہ السلام بے پڑھے تھے, دنیا میں کسی بھی بندے سے نہیں پڑھے, کسی بھی استاد سے نہیں پڑھے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے گستاخی جھلک رہی ہے, تو میرا چیلنج ہے تمہاری پوری دیوبندیت کی ذریت کو کہ امی کا ترجمہ اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں کر کے دکھاؤ. جو سید اعلیٰ حضرت نے امی کا ترجمہ بے پڑھے کیا ہے نا, اس سے اچھا ترجمہ ادب والا تم کر کے دکھاؤ. مطلب بے پڑھے, بغیر پڑھے, بغیر کسی استاد کے, بغیر کسی دنیوی استاد کے رسول اللہ علیہ السلام پڑھے, یہ ترجمہ کرنا بے ادبی ہے. اور نہ پڑھنا جانتے تھے, نہ لکھنا جانتے تھے, ان پڑھ تھے. یہ آپ کے نزدیک ادب ہے. سبحان اللہ, یہ شان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں رسول اللہ کی شان بیان کرنا کہ تمہارا کام ہی نہیں ہے, یہ ادب والے لوگوں کا کام ہے. یہ ان کو کرنے دو. تمہارا کام ولاگ بنانا ہے, بناؤ, گھومو پھرو, ٹورو پھرو, سیر کرو, شادیاں کرو, یہ آپ کا کام ہے, آپ کرو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا تھا, تو حضور کی شان لفظ امی پہ ایسے بیان کی جاتی ہے جو سید اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بیان کی کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو, کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. یہ ہے شان بیان کرنا, لفظ امی کا ترجمہ کر کے یہ ہے شان بیان کرنا. ایسے شان بیان کی جاتی ہے. وہ تم نے حدیث بیان کی, تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے, تو میں پوری حدیث نہیں پڑھ سکتا. میں اس میں جو قابل اعتراض جو باتیں آپ نے کی ہیں میں اس کے اوپر بات کروں اور عوام کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ حضرت نے یہ حدیث پڑھی اور اس میں جو دو لفظ تھے لا یقرؤ ولا یکتبو, اب اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. حالانکہ یار آپ پہلی جماعت کے کسی بچے سے بھی نا, یہ جو اولا ہوتی ہے درس نظامی کی جو پہلی جماعت ہوتی ہے, کسی اولا کے کسی طالب علم سے جا کے آپ لا یقرؤ ولا یکتبو اس کا آپ ترجمہ کرائیں نا جا کے, تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے. حالانکہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے نہ حضور علیہ السلام پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. مطلب آپ نے امکان کی نفی کر دی. تو آپ یہ کہیں گے نہیں یہ ترجمہ نہیں کر سکتے, وہ فلاں حدیث بھی مفتی صاحب نے پیش کیا. آ رہا ہوں میں اس حدیث کی طرف بھی آ رہا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کے سارے نٹ ٹائٹ کر کے جاؤں گا, جب ٹینشن نہ لیں. حضور علیہ السلام نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے, آپ کی طبیعت میں یہ چیز نہیں تھی, اس وجہ سے کہ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. ان کو اللہ نے پڑھایا. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب چائے نہیں پیتے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ چائے پی نہیں سکتے؟ او بھائی پی سکتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں, طبیعت نہیں ہے ان کی, ان کو اچھی نہیں لگتی, پسند نہیں ہے. بلا تشبیہ و تمثیل. حضور علیہ السلام نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. جانتے تھے, طبیعت آپ کی طبیعت میں یہ چیز نہیں تھی کہ آپ نہیں لکھتے تھے, آپ نہیں پڑھتے تھے, اس وجہ سے کہ اللہ کے پڑھائے ہوئے تھے. آپ کو کتابیں پڑھنے کی حاجت نہیں تھی. آپ نے امکان ہی ختم کر دیا, امکان کی نفی کر دی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے لکھنا پڑھنا. اور پھر آپ اس کے آگے حدیث کیا پیش کر رہے ہیں, میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو ابھی میں نے کیا کہ حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے لیکن پڑھتے نہیں تھے, لکھتے نہیں تھے. تو آپ نے آگے سے کیا کہا, اور جی دیکھیں یہ بات مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی, اس وجہ سے کہ آگے ہی حدیث آ رہی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم امی امت ہیں, مطلب نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں نہ ہم لکھنا جانتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پڑھنا لکھنا جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے, پڑھتے نہیں تھے, تو بعض صحابہ تو لکھتے تھے. تو جب حضور نفی کر رہے ہیں اس چیز کی تو صحابہ تو لکھ رہے ہیں, تو یہ تو چیز مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی. اب آپ یہاں سے ذرا ایک نقطے کو ذرا دیکھیے گا کہ خدا جب دین لیتا ہے نا تو عقلیں چھین لیتا ہے. ان حضرت کو یہ نہیں پتا کہ اپنی بات میں یہ خود ہی پھنس گئے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو یہ مان لیں آپ کے مقدمے کے مطابق کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے, تو پھر تو بدرجے اولا آپ کے مشاہدے کے خلاف یہ بات جاری ہے کہ اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے, تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بعض صحابہ لکھتے تھے؟ یہ تو آپ کا مقدمہ آپ کے اوپر پڑ گیا. تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا ترجمہ وہی بنے گا کہ حضور علیہ السلام پڑھنا جانتے تھے لکھنا جانتے تھے لیکن آپ لکھتے نہیں تھے, صحابہ لکھتے تھے. اور جو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم امی امت ہیں کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم لکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لکھنا جانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ بعض صحابہ لکھتے اور پڑھتے تھے. ایک غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث کی شرح رائے کی اور وہ بھی غلط کر ڈالی. آپ نے تو امکان کی نفی کر دی کہ جانتے ہی نہیں تھے, اور پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لکھتے بھی تھے. تو بھائی آپ کی کون سی بات کو ہم ٹھیک مانیں؟ تو آپ کی دونوں ہی باتیں باطل ہیں.
اگر حساب والے معاملے پہ بھی آپ آئے نا کہ حضور کو حساب جانتے ہی نہیں تھے حساب، تو یار پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پڑے گا تو 10 نیکیاں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 2 لاکھ اجر اس کے لیے، 3 لاکھ اجر اس کے لیے ہے؟ آپ کے مقدمے کے مطابق کہ آپ کہتے ہیں جب حضور کو حساب آتا ہی نہیں تھا، تو بھائی حضور کی پھر احادیث میں یہ چیزیں کیوں آئیں؟ پھر آپ نے حساب کتاب کیوں بتایا؟ اس وجہ سے یہ جو آپ نے ترجمہ کیا یہ آپ نے غلط ترجمہ کیا۔ اصل ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ آپ پڑھتے لکھتے نہیں تھے، آپ کی طبیعت نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے تھے، آپ کو لکھنے کی حاجت بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ کاتبین سامنے موجود تھے، آپ بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ اب آگے چلیں، آپ نے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط نامہ لکھا تو آپ نے کہا جی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھ دیا، تو کفار نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں لکھا؟ تو حضور نے مولا علی پاک سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو کاٹ دو، تو مولا علی پاک نے کہا کہ میں نہیں کاٹتا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک سے یہ ارشاد فرمایا کہ ادھر لاؤ مجھے دو۔ اچھا آپ نے دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں لکھا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاٹ دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کی اس جہالت کا جواب دے دوں کہ جو آپ نے اس میں سے استدلال کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اگر پڑھے لکھے ہوتے، آپ کو اگر پتہ ہوتا، اپنا نام وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب مجھے بتائیں ابھی شان بیان کر رہے ہیں، ایسے شان بیان کی جاتی ہے؟ تو اسی طرح اس بات کو سمجھیں، آپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا سوال کرنا، کسی سے سوال کرنا، کیا یہ لا علمی کی دلیل ہے؟ تو پھر یہ تو اعتراض آپ کا اللہ کے اوپر چلا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے؟ جو سوال جو ہوتا ہے نا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کوئی پرچہ پیش کرتا ہوں، اگرچہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو کہ یار یہ پورا پرچہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور میں کہوں گا طارق مسعود صاحب اس کے اوپر سائن کرتے، تو آپ کہیں گے یار کہاں کرنے ہیں؟ تو میں کیا مطلب کیا سمجھوں گا کہ آپ کو سائن ہی نہیں کرنے آتے، یا آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں؟ سوال جو ہے وہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اور تم نے صرف یہاں تک یہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا، لیکن آگے ہی جملے تم نے نہیں پڑھے کہ جو کہ ہمارے حق میں جا رہے ہیں۔ وَكَتَبَ، الفاظ تم نے نہیں پڑھے، تمہیں پتا تھا کہ اگر میں یہ بیان کر دوں گا تو میں خود پھنس جاؤں گا کہ حضور نے تو لکھا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں تو وہ لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو حضور لکھنا جانتے تھے لیکن حضور لکھتے نہیں تھے، آپ کی طبیعت میں نہیں تھا، باقاعدہ جس کو لکھنا کہتے ہیں، اور میں اس کو بطور استدلال پیش نہیں کر رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا جانتے تھے لیکن آپ لکھتے نہیں تھے۔ پھر آپ نے اس میں یہ بات کی کہ عرب میں اس وقت رجحان نہیں تھا لوگوں کا اتنا، کہ عرب میں اس وقت لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو آپ مجھے یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے؟ کوئی حوالہ دیں آپ مجھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل علم نہیں تھے، اہل زبان نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر تو قرآن کے آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دیا ہی اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، وہ اتنی فصاحت و بلاغت تھی ان کے پاس۔ آپ اٹھا کے پڑھو گے، آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوا؟ وہ جن کے دعوے تھے کہ ہم ہیں اہل زبان، سن کے قرآن زبانیں دبا کے چلے، فصیح و بلیغ تھے اپنی فصاحت اور بلاغت کو، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا، اگر وہ فصیح و بلیغ نہ ہوتے تو قرآن سن کے دنگ کیوں رہ جاتے؟ آپ جائیں کسی بھی غیر عربی کے سامنے قرآن پڑھیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر قرآن کا عربی میں نازل ہونا یہ اس چیز کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن کی صورت میں کہ جو ان کی عقلوں میں نہیں آتا تھا۔ آپ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں طب جو ہے وہ عروج پہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معجزہ عطا فرمایا؟ مادرزاد کوڑیوں کو وہ صحت یاب فرما دیتے تھے اللہ کی عطا سے، کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو جادو بہت عروج پہ تھا، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید بیضاء کا معجزہ دیا، وہ عصا والا معجزہ دیا۔ معجزہ جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو جب حضور تشریف لائے اس وقت لسانیت عروج پہ تھی، زبان عروج پہ تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا نا تو انہوں نے کہا کہ نا 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 یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس وقت کوئی لکھتا تھا، کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ کدھر کی باتیں کر رہے ہو یار؟ اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہو؟ پھر آپ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے وہ حدیث پیش کر کے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو کاتب سے غلطی ہوئی ہے، کاتب کی خطا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اٹھا کے اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک کو اکٹھا کیا نا، تو وہ قریش کی قرات کے اوپر اکٹھا کیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ موقف تھا کہ اگر کسی ایسی قرات کے اوپر اس کو اکٹھا کیا جاتا کہ اس میں آسانی ہوتی، لوگ زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو زیادہ بہتر تھا۔ اس سے مراد یہ والی خطا نہیں تھی جو آپ نے اٹھا کے اپنے اوپر فٹ کر لی۔ یہ بات آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی شرح پڑھتے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ موجودہ قرات جو قریش کی قرات تھی اس کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آن نہیں کرتی تھی، اس کو بھی ٹھیک سمجھتی تھیں آپ۔ پھر آپ نے امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ایک حوالہ فتاوی رضویہ سے اٹھا کے دیا کہ آپ نے ایک آیت بیان کی اور پھر کہا کہ اس آیت کے سر پہ سینگ ہے، مطلب آپ کو اتنا بھی علم نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اس کی تعویل کی ہے۔ اور بھائی اس کی تعویل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھیں بات بھی آدھی کی نا، آپ کو پتہ پیچھے سے کیا موضوع چلتا آ رہا تھا، کیا واقعہ تھا، کس بات پر یہ بات ہوئی، اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کی۔ تو آپ کو یہ ساری بات بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کا وہ یہودیوں والا کام ہے، وہی جہالت میں مبنی کہ آپ نے آدھی چیز اٹھا کے بیان کر دی۔ بھیا اعلیٰ حضرت نے کیوں بولا؟ اور پھر اعلیٰ حضرت نے محاورہ بولا۔ یہ محاورہ، اور آپ کو پتہ ہے محاورہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اصل معنی سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ محاورے کو اصل معنی میں نہیں لیا جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چور بھاگ رہا تو اس کی لنگوٹی کھینچ لو۔ بھئی کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔
تو اس کا محاورہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے. تو آپ نے اگر سیدی اعلیٰ سے, تو پھر آپ اس کو مثال غلط دے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ قل هو اللہ کے سر پہ سینگ ہے. یار کوئی دماغ آپ کا کام کرتا ہے, آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, کدھر کی بات اٹھا کے آپ کہاں لگا رہے ہیں. جیسے آپ نے بے پڑھے کا ترجمان پڑھ کیا نا, ویسے ہی آپ کو یہ بھی سمجھ آیا. جیسے آپ اس کی تعویل کرتے رہے وہ گستاخی نہیں تھی, اس کی بھی آپ تعویل کرتے رہے یہ بھی گستاخی نہیں ہے, اور جو آپ کی صریح گستاخی ہے اس کی آپ تعویل کر رہے ہیں. مطلب یار کہ پٹھے جمے ہو تسی سارے. اور پھر آخر میں آپ نے تو حد ہی کر دی. میں کہتا ہوں کہ حد کے سارے آپ نے دروازے ہی توڑ دیے, ساری کراسنگ کر لی آپ نے, کہ آپ نے بطور دلیل تعویل کو آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے بطور دلیل کیا چیز پیش کر دی, چشتی رسول اللہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, چشتی رسول اللہ کے حوالے سے تو الحمدللہ میرا بہت ہی مدلل کلپ الحمدللہ یوٹیوب پہ موجود ہے, میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں, اس کو آپ جا کے سن لیں. سارا مدعا آپ کے سامنے انشاءاللہ کھل جائے گا, سارے فراڈ جو جیلمی نے آپ کو دیے ہیں سارے کھل جائیں گے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہاں پہ تھانوی رسول اللہ کی مثال کیوں نہیں دی, چشتی رسول اللہ کی مثال کیوں دی؟ آپ کہیں گے جی اعتراض بریلویوں نے کیا تھا, سنیوں نے کیا تھا. تو بھائی اعتراض تو آپ کے بقول آپ کے مفتیوں نے بھی کیا تھا, تو آپ کو چشتی رسول اللہ کی جگہ تھانوی رسول اللہ کی مثال بھی دینی چاہیے تھی. تو چشتی رسول اللہ کے حوالے سے آپ یہ سن لیں, سری کفر ہے, ہم اس کو بالکل کفر سمجھتے ہیں, ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. جو آپ کہتے ہیں جی آپ کے بزرگوں نے تعویل کی, بھائی تعویل جو ہوتی ہے وہ برسبیل تنزل ہوتی ہے, آپ کو اتنا نہیں پتا. جس طرح آپ نے اپنے وہ میاں لوگ کیا کہیں گے, اس کی تعویل کی, یار ہو سکتا ہے کسی نے کتاب میں ڈال دیا ہو, یار ہو سکتا ہے یہ کیا ہو. اگر قول سری کفر کے اوپر مبنی ہے, سری گستاخی ہے, تو اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی. چشتی رسول اللہ کا کلمہ بالکل کفر ہے, اس کو پڑھانے والا بھی کافر ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی کافر ہے دانستہ طور پہ اگر پڑھتا ہے تو. اور جو بزرگوں میں آپ کہتے ہیں نا بزرگوں نے تعویل کیا, بھائی اگر برسبیل تنزل کسی نے تعویل کی بھی ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں تعویل کی ہے, ورنہ ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں. جو سری کفر ہے وہ سری کفر ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے یہ کلمے پڑھا ہی نہیں ہے, یہ ان کی کتابوں میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں یہ الہاقی عبارات ہیں, یہ ان کی عبارتیں ہیں ہی نہیں ہیں. اور یہ ہم اب سے نہیں کہتے, نہ آپ کے کہنے پہ کہتے ہیں, نہ مرزا جیلمی کے کہنے پہ کہتے ہیں. یہ میں اپنے کلپ میں بتا چکا ہوں پہلے. یہ الحمدللہ ہمارے بزرگ جو ہیں آج سے سینکڑوں سال پہلے اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ ان عبارات کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. ہاں نہ ماننا وہ الگ بات ہے, میں نے کلپ بنا دی, علماء نے فتوے دے دیے, سب کچھ ہو گیا, لیکن چونکہ چورن ہے کہ بیچنا ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے تو کہیں پھر تھانوی رسول اللہ بھی غلط ہے. اب اس بات کو اٹھا کے کہنا جی چونکہ ان کی تعویل ہوتی ہے تو میرے قول کی بھی تعویل کی جائے, تو سر جی آپ کے قول کی تعویل نہیں ہوگی, اس وجہ سے کہ آپ کا جو قول ہے وہ بالکل صریح گستاخی کے اوپر مبنی ہے. آپ کی نیت نہیں تھی, یہ ایک الگ میٹر ہے, اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. آپ کی نیت نہیں تھی, آپ جانے اللہ جانے, لیکن آپ کے منہ سے جو جملے ادا ہوئے وہ گستاخانہ ہے. تو طارق مسعود صاحب آپ چھوٹے نہیں پڑ جائیں گے, آپ ان الفاظ سے توبہ کر سکتے ہیں. آ کے میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سچی توبہ کی توفیق نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس توبہ کے اوپر قائم بھی رکھے, اللہ ادب والوں کے ساتھ بٹھائے, اللہ ادب نصیب کریں. آخر میں یہ شعر پڑھوں گا کہ محفوظ صدا رکھنا شہاب بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.